کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانۂ بصیرت کے انتہائی معزز اور محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پروردگار آپ کو خوش و خرم اور آباد رکھے اور آپ سب کی توفیقات میں مزید اضافہ کرے۔ الحمدللہ میں آپ کی ریڈر زہرا علی آپ سے مخاطب ہوں اور کتاب غدیر قرآن حدیث اور ادب میں کی جلد نمبر 3 کا یہ 10واں حصہ آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ ہیڈنگ ہے توجہ طلب اور پیج نمبر ہے 432۔ حضرت علی علیہ السلام کے ارشاد میں نماز پڑھنے کی مدت میں 3 سال، 5 سال، 7 سال، 9 سال کا اختلاف ہے۔ ممکن ہے اس پر قاری کے ذہن الجھے، اس لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ 3 سال سے ممکن ہے بعثت سے اعلان نبوت تک کی تعداد مراد ہو، کیونکہ رسول اسلام آغاز نبوت کے بعد 3 سال تک روپوشی کی زندگی گزارتے رہے، چوتھے سال اعلان نبوت کیا۔ 5 سال کی مدت سے مراد شاید وہ 2 سال فطرت نزول وحی کے ہوں، جس میں پہلے اقرا بسم ربک کے بعد یا ایھا المدثر کا سورہ اترا، اور 3 سال آغاز بعثت کی فطرت کے بعد کا زمانہ جس میں فاسدہ بما تؤمر سے آیت وانذر عشیر تک کئی سال تک رسول خدا پوشیدہ طریقے سے دعوت اسلام کرتے رہے۔ اس کے ساتھ خدیجہ اور علی کے سوا کوئی نہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ میرا خیال ہے کہ 5 سال سے پہلے یہی زمانہ مراد ہے جس میں کسی نے جو کہا رسول خدا نے 5 سال تک مخفیانہ اسلام کی تبلیغ کی، جیسا کہ امتا مقریزی میں بیان ہوا۔ 7 سال کا قول جو روایت اور سلسلہ سند کے لحاظ سے زیادہ قوی ہے، یہ تبلیغ رسول کی مجموعی مدت اور اول بعثت سے نماز پنجگانہ کے واجب ہونے کی مدت تک محیط ہے، کیونکہ مسلمانوں کا اتفاق سال یہ ہے کہ نماز شب معراج میں واجب ہوئی، اور معراج جیسا کہ زہری کا بیان ہے ہجرت کے 3 سال قبل واقع ہوئی۔ رسول خدا 10 سال مکے میں رہے اور امیر المومنین نماز واجب ہونے کے سال سے 10ویں سال تک جو 7 سال کی مدت ہوتی ہے عبادت خدا کرتے رہے، اور رسول خدا کے ساتھ کبھی شیب ابی طالب میں، کبھی غار حرا میں باہم نماز پڑھتے رہے۔ حالات اسی طرح گزرتے رہے یہاں تک کہ خدا نے آیات نازل کی، کیونکہ ان آیات کے نازل ہونے کا زمانہ بعثت کے 3 سال بعد کا زمانہ ہے۔ امیر المومنین نے بنی ہاشم کے اجتماع دعوت ذوالعشیرہ میں اظہار اسلام فرمایا۔ اس دن علی کے سوا کسی نے بھی دعوت نبی پر لبیک نہیں کہا۔ اسی دن رسول خدا نے علی کو بھائی، وصی، خلیفہ اور وزیر قرار دیا۔ ان کے علاوہ جو لوگ اس دن ایمان لائے وہ ازروع معرفت ہم جہتی حیثیت سے عبادت میں کامل نہ تھے۔ عرصہ گزرا تب جا کے تدریجی حیثیت سے معرفت و تہذیب سے بہرہ مند ہوئے، بلکہ انہوں نے صرف زبان سے ہی اقرار کیا تھا اور بتوں کی پرستش سے توبہ کی تھی فقط، برخلاف اس کے کہ امیر المومنین پہلے ہی دن سے رسول کے ساتھ ساتھ رہے، یہ دیکھتے رہے کہ رسول خدا کس طرح عبادت کرتے ہیں، واجبات عبادت کے معیار کو سمجھا، جیسا بجا لانا چاہیے تھا بجا لائے،
اسی حقیقت سے ان کی عبادت توحید کامل کا نتیجہ تھی۔ یہ مطلب ہے جسے علی نے فرمایا کہ انہوں نے لوگوں سے 7 سال قبل نماز پڑھی۔ ایک احتمال یہ بھی ہے کہ 7 سال سے مراد وہ 7 سال ہوں جسے ابن عباس نے بیان کیا ہے کہ رسول خدا نے 15 سال مکے میں قیام فرمایا۔ 7 سال تک آپ نے غیبی پرتوں کا مشاہدہ کیا، نہ فرشتے کی آواز سنی۔ اس کے 8 سال کے بعد وحی نازل ہونے لگی اور پہلے ہی دن سے علی آپ کے ساتھ ساتھ رہے۔ جو کچھ رسول دیکھتے تھے علی بھی دیکھتے تھے، جو کچھ رسول سنتے تھے یہ بھی سنتے تھے، صرف مقام پیغمبری حاصل نہ تھا۔ اب ذرا ذہبی کے اس فقرے کو بھی سنیے اور لطف اٹھائیے کہ وہ تلخیص مستدرک میں کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں خدیجہ، ابو بکر، بلال، زید اور علی تھے، اور حضرت علی نے زید سے ذرا دیر آگے پیچھے ایمان قبول کیا اور انہوں نے خدا کی عبادت کی۔ اب یہ دوسرے سات کون ہیں؟ علامہ امینی فرماتے ہیں کہ یہ تھی 7 کی توضیح جسے میں نے بیان کیا، بلکہ ہم تو پوچھتے ہیں کہ ذہبی نے جو ذرا آگے پیچھے کی بات کہی ہے یہ کہاں سے پیدا کی، کس نے یہ بات کہی، کس موقع پر اور کہاں سے حاصل کی، اس کا ماخذ کیا ہے، اس کا راوی کون ہے؟ ہم تو کتابوں کے حوالے کو بھی پیش کر رہے ہیں، ایک داستان سرا کا حوالہ بھی پیش کر دیں تو ہم سمجھیں کہ ذہبی کا پندار کچھ وزن رکھتا ہے۔ طبری کی ایک صحیح حدیث یا صحیح روایت ہے کہ ابو بکر نے 50 افراد کے بعد اسلام قبول کیا، گویا یہ شخص تاریخ اسلام کی سطحیات سے بھی نابلد ہے۔ ممکن ہے کہ جانتا ہو لیکن باطل گفتار پر اسے مزہ آتا ہے۔ اب رہ گئی 9 سال کی بات، تو ممکن ہے کہ اس سے 2 سال فطرت وحی اور 7 سال بعثت سے نماز واجب ہونے تک کی مدت مراد ہو۔ یہ ساری باتیں میں نے تقریبی حیثیت سے کی ہیں، تحقیقی حیثیت سے نہیں کی ہیں۔ ان میں تحقیق کے بعد تعرض و اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ ابن کثیر 7ویں جلد میں آیہ ولایت کے ذیل میں حضرت علی کے واقعہ خاتم بخشی کو ابو سعید کے طریقے سے نقل کر کے کہتا ہے کہ روایت کسی حیثیت سے بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ اس کے اسناد ضعیف ہے، اور حضرت علی کے بارے میں تو قرآن میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، اور اس کے علاوہ ویطمعون الطعام علی حبہ اور اجعلتہم سقایۃ الحاج وغیرہ کی آیات حضرت علی کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، یہ کسی حیثیت سے بھی صحیح نہیں ہے۔ اس کے اس اعتراض کا جواب کچھ اس طرح سے ہے کہ بڑی بات ہے، بڑی بری بات ہے جو یہ اپنی زبان سے نکال رہا ہے، یہ تو سراسر غلط گوئی پر آمادہ ہے۔ یہ شخص آیہ ولایت علی کے متعلق نازل ہونے کو صحیح نہ کہہ کر کس قدر جسارت اور جرت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ کہتا ہے کہ اس کے اسناد ضعیف ہیں، جبکہ خود اس نے اپنی تفسیر میں ابن مردویہ کے حوالے سے کلبی کی روایت نقل کی ہے، اور کلبی کا بھی قول نقل کیا ہے کہ اس کے اسناد میں کسی قسم کا خدشہ یا اندیشہ نہیں۔ میں نے اس سے قبل کہا کہ ابو سعید کی حدیث کے رجال صحیح اور موثق ہیں۔ اس کے علاوہ جو روایت بھی حضرت امیر المومنین کی شان میں نازل ہونے والی آیت کی تفسیر و توضیح کرتی ہو، اگر اس بے وقوف کے بقول صحیح نہ ہو تو ان تمام تفاسیر و صحاح اور مسانید کو پارا کر کے دریا برد کر دینا چاہیے، کیونکہ جن کتابوں میں غلط مطالب درج ہوں ان سے فائدہ ہی کیا، دانشوروں کو اس پر بھروسہ ہی نہ رہے گا تو اپنی عمر عزیز اس کے مطالعے میں ضائع کیوں کریں؟ اگر ان تمام باتوں کو ابن کثیر کی ہوا پرستی کا پابند بنا لیا جائے تو ارباب تحقیق کس کتاب کی طرف مراجع کریں؟ خود ابن کثیر اپنی خرافات کو ماخوذ سمجھتے ہیں، وہ فضائل امیر المومنین کے سوا ہر مقصد و مطالب کو زیر بحث لاتے ہیں، جب فضائل علی کی بات آتی ہے تو کینہ جوش مارنے لگتا ہے۔ میں نے دوسری جلد میں یہ آیت یعنی انما انت منذر کے متعلق داد تحقیق دی ہے، رجوع فرمائیے۔ اس کے علاوہ اگلا اعتراض بیان کرتے ہیں 7ویں جلد میں امام احمد کی روایت وکی، اسرائیل، ابو اسحاق، زید ابن یسی اور سے ابو بکر کا بیان۔
تبلیغ برات کے سلسلے میں نقل کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں اس حدیث میں انکار کی گنجائش موجود ہے کیونکہ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ ابو بکر کو واپس آنے کا حکم دیا گیا تھا، حالانکہ ابو بکر واپس نہیں لوٹے، وہی امیر حج تھے. جواب: واہ کیا بات ہے! نصوص کے مقابلے میں اس لنگڑے اجتہاد پر جتنا بھی ہنسا جائے کم ہے. حد سے نص پر اجماع ہے، ثبوت اور یقین کے ڈھیر لگے ہیں. ہم آگے اس پر مفصل بحث کریں گے. اگلا پوائنٹ ہے کہ 7ویں جلد میں امام احمد کے طریق سے ابن نمیر اجلہ کندی عبداللہ ابن بریدہ سے حدیث رسول نقل ہے کہ آپ نے علی کے بارے میں فرمایا بدگوئی نہ کرو کیونکہ وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں اور وہ میرے بعد تم سب پر صاحب اختیار ہے. اس کے بعد کہتے ہیں اس حدیث کا مقصد نامعلوم ہے. اس روایت میں اجلہ شیعہ ہے اور جس روایت کو اکیلے شیعہ نقل کرے وہ قابل قبول نہیں. اس کی پیروی انہی لوگوں نے کی ہے اور جو اس سے ضعیف تر ہے اور خدا بہتر جانتا ہے. اس سلسلے میں جو روایت حفاظ نے نقل کی ہے وہ یہ ہے کہ احمد نے وقی، عمش، سعید ابن عبیدہ، عبداللہ ابن بریدہ اور وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول نے فرمایا من کنت مولا فعلی ولی، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی ولی ہے. ان تمام تر اعتراضات کا جواب ہے کہ کیا کوئی عربی دان اس تعبیر کو مشکوک سمجھ سکتا ہے؟ ہاں، بنی امیہ کی نسل سے ہونا دوسری بات ہے. اگر تعصب کی عنق اتار دی جائے تو اس جملے میں ذرہ بھی اجنبیت نہیں رہ جاتی. یہ مطلب صحیح اور ثابت ہے جو وہی ترجمان کی زبان سے ادا ہوئے ہیں اور اس مفہوم کی تاکید میں بے شمار احادیث ہیں. ابن کثیر اسی مفہوم کو نامعلوم کہتے ہیں جبکہ یہ زبان رسالت سے ادا ہوا ہے اور امیر المومنین جیسی باوقار شخصیت کے لیے ادا ہوا ہے. ابن کثیر کی بکواس اس قطعی محمل ہے کیونکہ اس کے اسناد اور مدلول تمام قسم کی نکتہ چینیوں سے بلند ہیں. کیا آپ نے نہیں کہیں سنا ہے کہ جس روایت کو ائمہ حدیث نے نقل کیا ہو بخاری و مسلم بھی نقل کرتے ہوں محض اس لیے کہ اس میں ایک شیعہ ہے اسے مسترد کر دیا جائے؟ بھلا شیعت کا گناہ کیا ہے جبکہ وہ ائمہ حدیث کے نزدیک معتبر ہو؟ اجلہ کو ابن معین، احمد ابن حنبل، ترمذی، ابن شیبہ، محب الدین طبری جیسے حفاظ نے اپنی کتاب میں نقل کر کے کہا ہے کہ اس کے رجال موثق اور صحیح ہیں. ابن کثیر کی جہالت دیکھیے کہ وہ حدیثوں کو ایک ہی جوڑ کے پیش کر رہا ہے. حدیث ولایت عام ہے اور حدیث لا تقع فی علی کی بدگوئی نہ کرو یہ شخصی واقعہ ہے. ہر پڑھا لکھا انسان جانتا ہے کہ حدیث غدیر میں عمومیت کا پہلو ہے. 8واں پوائنٹ ہے کہ ابن کثیر نے اپنی کتاب میں شیعوں کی طرف ایک جھوٹی نسبت دی ہے اور کچھ شیعہ اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ خراسانی اونٹوں میں متعدد کوہان اس دن سے پیدا ہوئے جب واقع کربلا میں اہل حرم اسیر کیے گئے. آگے اور پیچھے متعدد کوہان اس لیے پیدا ہوئے کہ اہل حرم کی پردہ دری کر سکے. جواب: میں نہیں سمجھتا کوئی احمق اور مجنون شیعہ بھی عربی یا خراسانی اونٹوں کے کوہان کا مندرجہ ذیل عقیدہ رکھتا ہوگا. کسی شیعہ کا عقیدہ ہرگز نہیں، یہ جھوٹا گڑھا گیا ہے. ہر شیعہ خاندان اہل بیت کو زیورات کی آرائش کا محتاج نہیں سمجھتا بلکہ ان کی عصمت و طہارت ہی ان کی زینت تھی. وہ اسیری میں بھی صاحب جلال تھے. ان آیات خداوندی سے نہال ہونے کی وجہ سے وہ ان مصائب و شدائد کو بصد افتخار برداشت کر گئے. انہوں نے اپنے انقلابی اقدام سے بنو امیہ کی بدتینیتی کو بے نقاب کیا. امام حسین علیہ السلام مجسم دین اور ہدایت تھے اور اہل حرم ان کے جہاد میں ان کے شریک کار تھے. انہوں نے نجات امت اور تحفظ اسلام کے لیے خود اپنے خاندان اور دوستوں سمیت اپنے کو محالک میں ڈال کر تمام عالم کو بتا دیا کہ جو شخص ان شرمناک حرکات کا مرتکب ہو رہا ہے اس کا نہ تو رسول سے کوئی تعلق ہے نہ خلافت سے. حسین نے بنو امیہ کی انہی حرکاتوں کو بے نقاب کیا اور آخرکار قربان گاہ کربلا میں شہادت سے سرفراز ہوئے اور اہل حرم اسیر کر کے شام لے جائے گئے. اسی وجہ سے تمام بنو امیہ اور ان کے ہم نواؤں سے نفرت کرنے لگے. نفرت کی اسی چنگاری نے مروان حمار کے زمانے تک بنو امیہ سے تمام زمین کو پاک کر دیا.
یہ انہی لوگوں کی کمائی کا پھل تھا اور خدا کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ دین اسلام کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رواج دیا، لیکن اس کی بقا حسین سے ہے۔ ابن کثیر جیسے منحوس افراد اس حقیقت کو سمجھے بغیر شیعوں کے متعلق خرافات اڑاتے پھرتے ہیں۔ انہیں جھوٹی اور شرمناک باتیں بیان کرنے میں شرم بھی نہیں آتی۔ یہ ابن کثیر کے کچھ بدبودار نمونے تھے جن میں فریب، جھوٹ اور دنیا بھر کے عیوب کی بھرمار ہے۔ ہمیں اتنا موقع نہیں کہ ان تمام دشنام اور الہامات کو نقل کر سکیں جن کو وجدان اور عقل و سلیم کی کسی بھی طرح قبول نہیں کرتے۔ آخری میں سورہ نساء کی آیت نمبر 115 درج ہے کہ جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: اور جو شخص بھی ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول سے اختلاف کرے گا اور مومنین کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا، اسے ہم ادھر ہی پھیر دیں گے کہ جدھر وہ پھر گیا ہے، اور جہنم میں جھونک دیں گے جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ علامہ امینی فرماتے ہیں، یہ معمولی نمونے تھے اہل سنت کی یاوا سرائی کے۔ اگر ان کا احصا کیا جائے تو دفتر تیار کر سکتے ہیں، چونکہ ہمارا مقصد امت اسلامی کی توجہ مذہب اہل بیت کے خلاف کینہ توزی اور عناد کی طرف مبذول کرانا تھا کہ وہ ان تعصبات سے چوکنا رہیں اور غلط الزام تراشیوں پر اعتماد نہ کریں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ متوجہ ہو کر ان باطل سرائیوں کو پڑھیں گے تو تحقیق کے میزان پر ضرور تولیں گے۔ یہاں ضروری معلوم ہوتا ہے کہ متاخرین علماء اہل سنت کے اندھے تعصبات کی طرف بھی توجہ کر دیا جائے، جن کی وجہ سے وحدت اسلامی کو پارا پارا کرنے کے لیے دشمنی و عناد کی ہوا بھڑکانے کی سعی کی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں فتنہ و فساد بھڑک اٹھتے ہیں۔ ہرزہ سرائیوں کی وجہ سے اسلامی قومیت پستی اور ذلت و رسوائی سے دوچار ہوتی ہے، بھائی بھائی کا اور دوست دوست کا دشمن ہو جاتا ہے۔ عزیز سامعین کرام، اس مقام پہ چونکہ یہ ہیڈنگ مکمل ہو چکی ہے تو ہم ریڈنگ کے سلسلے کو بھی یہاں پہ مکمل کر رہے ہیں، اور اس سے آگے انشاءاللہ اگلی ہیڈنگ کا آغاز ہوگا، اور ہیڈنگ ہوگی محاضرات تاریخ الامم اسلامیہ، اور اس کی تالیف کی ہے شیخ محمد خضری۔ اس پر بحث کی جائے گی انشاءاللہ، اور پیج نمبر ہوگا 441۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔